بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں پرچم کی کہانی نانی اماں کی زبانی۔ تو جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ صدف نے حیرت سے پوچھا، یعنی حیران ہوتے ہوئے پوچھا، نانی اماں کیا پاکستانی جھنڈا آپ کے ابا جان نے بنایا تھا؟ نانی اماں ہنس کر بولیں، یعنی مسکرائیں اور بولیں، ارے نہیں، پاکستانی جھنڈا ایک شخص نے نہیں بنایا تھا بلکہ مختلف لوگوں نے مل کر بنایا تھا۔ مختلف یعنی کہ الگ الگ لوگوں نے مل کر بنایا تھا۔ یہ سن کر عائشہ نے تعجب سے پوچھا، تعجب سے، حیرت سے، حیرانگی سے پوچھا، مگر نانی اماں، یہاں پہ ہم مخاطب کر رہے ہیں اس لیے ندائیہ کی علامت آئے گی، یہ اتنا آسان کام اتنے سارے لوگوں نے مل کر کیوں کیا؟ یہاں پہ کیوں کا لفظ آ رہا ہے سوالیہ کا، تو یہاں ہم سوالیہ نشان بھی دیکھ رہے ہیں کہ لگا ہوا ہے۔ تو اب عائشہ کو حیرت ہوئی اس بات پر اور اس نے نانی اماں سے پوچھا کہ اتنا آسان کام اتنے سارے لوگوں نے مل کر کیوں کیا؟ نانی اماں بولیں، یعنی نانی اماں نے جواب دیا، بیٹی، اس کے بعد ندائیہ کی علامت ہے، جھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے، شناخت ہوتا ہے، پہچان ہوتا ہے، یعنی ایک جھنڈا، ایک فلیگ ملک کی پہچان ہوتا ہے اور اسے بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جھنڈے میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی معنی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جھنڈے کا رنگ سبز اور سفید ہے۔ ہمارے جھنڈے میں کتنے رنگ ہیں؟ 2 رنگ ہیں، سبز اور سفید۔ تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ یعنی تم کیا سوچتی ہو کہ سبز اور سفید رنگ کا کیا مطلب ہے؟ جھنڈے میں ان 2 رنگوں کے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صدف بولی، مجھے معلوم نہیں، مجھے علم نہیں، میں نہیں جانتی۔ میں ہمیشہ سے سوچتی ہوں کہ ہمارے جھنڈے کا رنگ لال یا پیلا کیوں نہیں ہے؟ نانی اماں نے دونوں کو سمجھایا، ہمارے جھنڈے کا 3/4 حصہ سبز اور 1/4 حصہ سفید ہے۔ جی بچوں، چوتھائی کہتے ہیں 4 کو، یعنی کہ 4 حصوں میں سے 3 حصے سبز رنگ کے ہیں۔ یہ ایک باکس ہے جس کو میں نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے برابر برابر، تو اس میں سے 3 حصے جو ہیں یہ سبز ہیں اور 1 حصہ سفید ہے، تو اسے ہم کہیں گے 3/4 جو ہے وہ سبز ہے اور 1/4 جو ہے وہ سفید ہے، یعنی 4 حصوں میں سے 1 حصہ سفید ہے، یہ 1/4 سفید ہے اور 3/4 یعنی 4 حصوں میں سے 3 حصے سبز رنگ کے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے جھنڈے کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ سبز رنگ کا ہے اور تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ سفید رنگ کا ہے۔ ہمارے جھنڈے میں موجود سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے اور امن و سکون کی نشاندہی کرتا ہے، امن و سکون کی علامت ہے، جبکہ سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی کہ اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے مذاہب پاکستان میں آباد ہیں، جیسے عیسائی ہیں، سکھ ہیں یا ہندو ہیں، تو سفید رنگ ان کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کم تعداد میں ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں۔ یہ رنگ ہمیں بتاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی پاکستان میں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا بھی وطن ہے، چونکہ وہ اس وطن میں، اس ملک میں رہ رہے ہیں تو یہ وطن ان کا بھی ہے۔ عائشہ نے نانی اماں سے پوچھا، جھنڈے میں سفید چاند اور ستارہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ عائشہ نے نانی اماں سے چاند اور ستارے کو جھنڈے میں بنانے کی وجہ پوچھی تو نانی اماں نے بتایا، چاند ترقی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی پسند ہیں، اور ستارہ علم اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ چاند اور ستارہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پسند ملک ہے، یعنی ہمیں ترقی کرنا پسند ہے، جہاں تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہے اور ہم
علم حاصل کرنے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر صدف نے نانی اماں کی مدد سے جھنڈے کی تصویر مکمل کی، یعنی جھنڈے کی تصویر کو مکمل کیا، کمپلیٹ کیا۔ اگلے دن جب صدف نے اسکول میں اپنے استاد صاحب کو جھنڈے کی تصویر دکھائی تو انہوں نے بہت تعریف کی اور کہا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر جھنڈے کے اصلی خاکے جیسی ہی ہے۔ خاکہ ایسی نقل کو کہتے ہیں، کسی چیز کی ایسی نقل کی جائے کہ وہ بالکل اصلی چیز جیسی معلوم ہو۔ انعامات تقسیم ہوئے، ڈیوائیڈ کیے گئے تو صدف پہلے انعام کی حقدار قرار پائی۔ حقدار، قابل، لائق، یعنی پہلے انعام کے لائق یا پہلے انعام کے قابل قرار پائی۔ اس کامیابی پر وہ بہت خوش تھی، اپنی اس کامیابی پر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔